انسان فطری طور پر انتہا پسند واقعہ ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے بھی۔ پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور بھی چاہتوں کے امٹتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائے۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوش گمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لے۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امٹتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑھا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوبی مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف وہ بسیں چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی بھی، اسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل بھی نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کے ہمسر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پائی تھی۔ ہمارے خاندان کی تربیت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ
کہ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو بھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کروانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائی بجھائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر آیا تاکہ ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا، چچا جان آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرأت پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہمارے دور کے رشتہ دار عرصے سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اسی لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بھی ایک دن اور رات ٹھہر کر لاہور آ جاتی تھی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد عید ان کے ہمراہ گاؤں میں ہی منائے۔ ہم جب راولپنڈی کے بس اسٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، بارش کا قوی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں تل دھرے کو جگہ بھی نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی میں۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی ہی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10 سے 12 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرے پہ نقاب چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک